میری شادی کی پہلی رات تھی، مگر کمرے میں دودھ کا گلاس میرا سسر لے کر آیا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سسر نے کہا، بہو میں تم کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلاؤں گا تو تم ایک حسین بچے کو پیدا کرو گی۔ میں نے انکار کیا تو سسر اور شوہر نے میرے ساتھ۔ شادی کی رات ہر لڑکی کے لیے بہت سے خواب لے کر آتی ہے۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میں بھی بہت سے خواب سجائے اپنے پیا کے گھر آئی تھی۔ میں نے عمار کی بس تصویر ہی دیکھی تھی۔ وہ مناسب شکل و صورت کے مالک تھے، لیکن ہم مشرقی لڑکیاں اپنے ہونے والے شوہر کو ہی اپنا سب کچھ مان لیتی ہیں، اسی لیے میں نے بھی اپنی آنکھوں میں عمار کے ہی خواب سجائے تھے۔ میں اپنے حجلہ عروسی میں بیٹھی تھی۔ دل کی منتشر ہوتی دھڑکنیں بھی اچھی لگ رہی تھیں، ایک فطری شرم بھی تھی، اور یہ آرزو بھی تھی کہ عمار کے اپنے بارے میں خیالات اور جذبات سننے کو ملیں گے۔ میرے سسرال والے پیری فقیری کو بہت مانتے تھے۔ جب میں رخصت ہو کر سسرال آئی تو دروازے پر ہی مجھے روک لیا گیا۔ میری ساس نے 2 سفید کبوتر میرے پیروں کے پاس رکھ کر ذبح کیے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنی آنکھیں خوف سے بند کر لیں۔ ان کبوتروں کا خون فرش پر گر چکا تھا۔ میری ساس کہنے لگی، اسی خون پر چلتے ہوئے میں اندر داخل ہوں۔ میں نے پہلی بار ایسا کچھ دیکھا تھا۔ میرا دل اس بات پر آمادہ نہ تھا، لیکن میں اس وقت انکار نہیں کر سکی اور تیزی سے وہاں سے گزر گئی۔ مجھے میری جیٹھانی نے ہی میرے کمرے میں لا کر بٹھایا تھا، اور اب میں عمار کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو میں سنبھل کر بیٹھ گئی۔ میں نے بہت کچھ سوچا تھا کہ عمار سے میں اظہار کرنے میں کنجوسی نہیں کروں گی، لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا میں تو شرم کے مارے نظریں ہی نہیں اٹھا پائی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تو میرا دل بے لگام گھوڑے کی مانند بھاگنے لگا۔ میں نے اب تک اپنی نظریں اٹھا کر عمار کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کی تھی، بس نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ میری نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں شاید دودھ کا گلاس تھا، جسے انہوں نے میرے سامنے رکھ دیا۔ میری پہلی نظر ان کے ہاتھوں پر پڑی۔ وہ دیکھ کر ہی میں اچنبھے میں آ گئی۔ سانولا سا جھریوں سے بھرا ہاتھ دیکھ کر میں اچھل ہی تو پڑی تھی۔ بے ساختہ میری نظر سامنے پڑی تو میرے ہوش و حواس اڑ کے ہی رہ گئے تھے۔ میرے سسر میرے سامنے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ میں جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ رات کے اس پہر میرے سسر کا میرے کمرے میں کیا کام تھا؟ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ یہ بات میرے لیے بہت غیر معمولی سی تھی۔ ایسا میں نے کبھی کسی کے ساتھ ہوتے نہیں سنا تھا کہ رات کی تنہائی میں نئی نویلی دلہن کے کمرے میں شوہر کے بجائے سسر کمرے میں آئے، اور وہ بھی اکیلے۔ مجھے یوں بدحواس دیکھ کر ان کے چہرے کی مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ شاید میرے چہرے کے سخت تاثرات تھے۔ میں تو یہ سب دیکھ کر ہی پریشان سی ہو گئی تھی۔ سسر اور بہو کا رشتہ ایک باپ بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے، اور شادی کی رات ایسی رات ہوتی ہے کہ انسان شرم کے مارے ہی بیٹے کے کمرے میں جانے کا نہیں سوچتا۔ اور یہ ایک ایسے باپ تھے جو بیٹے کی غیر موجودگی میں ہی دلہن بنی بہو کے کمرے میں دودھ کا گلاس لیے بہو کے سامنے بیٹھے تھے، وہ بھی تنہائی میں۔ میری اس وقت شرم اور خفت سے کیا کیفیت ہو سکتی تھی، یہ شاید میں ہی جان سکتی تھی۔ میرے سسر نے اپنا گلا صاف کیا اور بات کا آغاز کیا۔ کہنے لگے، میں صرف تمہیں باداموں والا دودھ اپنے ہاتھ سے پلانے آیا ہوں۔ اسے پینے سے تم ایک خوبصورت اور حسین بیٹے کو پیدا کرو گی۔ میں یہ بات سن کر شرم کے مارے پانی پانی ہو گئی۔ میں پہلے ہی ان کے یوں تنہا کمرے میں موجودگی کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس پر ان کی اس بات نے تو غصے اور شرم سے میرے کانوں کی لو تک کو سرخ کر دیا تھا۔ ایسی بات کون سا سسر اپنی بہو سے کہہ سکتا ہے؟ میرے گھر پر بھی بھابھی موجود تھی، لیکن آج تک میرے والد نے ان سے اکیلے میں بات تک نہیں کی تھی۔ ہمیشہ میری بھابھی کو بیٹی ہی کہہ کر پکارا تھا۔ جن دنوں بھابھی امید سے تھی، میری والد نظر تک نہیں اٹھا کر انہیں دیکھتے تھے، اور یہ شخص شادی کی پہلی رات یوں تنہا بند کمرے میں مجھے دودھ کا گلاس اپنے ہاتھوں سے اس لیے پلانے آیا ہے کہ میں خوبصورت بیٹا پیدا کروں۔ اگر یہ کوئی خاص عمل اور کسی پیر فقیر کی دعا بھی تھی، تب بھی مجھے یہ ہرگز منظور نہیں تھا، کیونکہ ہمارے دین میں ایسی کوئی اجازت نہ تھی۔ میں نے غصے سے اپنا رخ بدل لیا۔ شادی کے نام پر جو جذبات میرے دل میں تھے، وہ اب غصے کی نظر ہو چکے تھے۔ میرے سسر نے بڑے بے تکلفانہ انداز سے دودھ کا گلاس میرے منہ سے لگانا چاہا، لیکن میں نے اپنے ہاتھ سے وہ پیچھے کر دیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میری برداشت کی حد شاید یہیں تک تھی۔ میں اس سے زیادہ یہ سب برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا، مجھے کوئی دودھ نہیں پینا اور نہ ہی میں یہ پیوں گی۔
اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میرے کمرے سے باہر جا رہے ہیں یا میں اس کمرے سے باہر نکل جاؤں؟ میری بات سن کر وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگے۔ پل میں ان کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ وہ مجھے غصے سے گھورتے ہوئے وہ دودھ کا گلاس لیے کمرے سے باہر نکل گئے اور جاتے ہوئے میرے کمرے کا دروازہ بھی بڑی زور سے بند کر کے گئے۔ مجھے اس وقت عمار پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اسے اپنے والد کو ایسی کسی بھی غیر مناسب بات پر منع کرنا چاہیے تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی جب میرے کمرے کا دروازہ پھر سے کھلا اور میری ساس میرے سسر کے ساتھ وہی دودھ کا گلاس لے کر اندر داخل ہوئی۔ وہ انتہائی غصے میں تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، شرم نہیں آئی تمہیں سسر سے یوں بدتمیزی کرتے ہوئے؟ چلو اور ان کے ہاتھ سے دودھ پیو، ورنہ ساری عمر بے اولاد ہی رہو گی، اور ہمیں ہر حال میں وارث چاہیے۔ میں اپنی ساس کی بات اور لہجہ سن کر مزید حیران ہوئی تھی۔ کس قسم کے بے شرم لوگ تھے یہ؟ میں نے کہا، میں ان سب باتوں کو نہیں مانتی۔ اولاد کا ہونا نہ ہونا اللہ کی ذات کو معلوم ہے، اس کے لیے میں ایسے کسی عمل کو نہیں کروں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری ساس نے مجھے خشمگین نظروں سے دیکھا اور بلند آواز سے عمار کو پکارنے لگی۔ میرا بھی اس وقت غصہ عروج پر تھا۔ کچھ ہی دیر میں عمار بھی کمرے میں آ گئے۔ میری ساس نے ساری بات عمار کو بتا دی۔ وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں آئے ہوئے ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے اور تم سارے لحاظ بھول گئی ہو۔ کیا میرے ماں باپ کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ میں ایسے کسی عمل کو نہیں مانتی، لیکن ٹھیک ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ دودھ کا گلاس پیوں تو یہ میں آپ کے ہاتھ سے پی لیتی ہوں، لیکن آپ کے والد کے ہاتھ سے نہیں پی سکتی۔ میری یہ بات سن کر وہ مجھے غصے سے گھورنے لگے، پھر غضبناک لہجے سے بولے، کہنے لگے، ہم پیر و مرشد کو ماننے والے لوگ ہیں اور میرے ابا اسی گدی پر براجمان ہیں۔ آج تک ان کے سامنے کسی نے انکار کی ہمت نہیں کی۔ میری بڑی بھابھی کو بھی میرے ابا نے ہی دودھ پلایا تھا، اور دیکھو انہوں نے 3 بیٹوں کو جنم دیا ہے، پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا، میرا دل ان باتوں کو نہیں مانتا۔ میرے منہ سے ابھی یہی الفاظ نکلے تھے کہ ایک زوردار تھپڑ عمار نے میرے رخسار پر مارا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرا رخسار دکھ سا گیا تھا۔ مجھے اپنی اہانت محسوس ہونے لگی۔ بھلا یہ کیا طریقہ تھا؟ وہ کہنے لگے، ہمارے گھر کی عورت کی زبان درازی کوئی برداشت نہیں کرتا۔ آج کے بعد زبان بند کر کے رہنا، وہ سب کرتی رہنا جو ہم تم سے کہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ پہلی ہی رات میرا شوہر مجھ سے اس سفاکی سے پیش آئے گا۔ اس کے بعد عمار میرے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے اور میرے دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب کر کے مضبوطی سے پکڑ لیے۔ میں ان کی سفاکی پر ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہو پائی تھی۔ جب میری ساس آگے بڑھی، میرے جبڑے کو زور سے یوں پکڑا کہ میرا منہ کھل گیا۔ پھر میرے سسر نے زبردستی وہ دودھ کا گلاس مجھے پلا دیا، جسے میں نے روتے ہوئے پیا تھا۔ اس دودھ کا ذائقہ بہت الگ تھا، ایک دم کڑوا اور کسیلا سا۔ مجھے لگا مجھے الٹی ہو جائے گی، لیکن جیسے ہی وہ دودھ کا گلاس ختم ہوا، مجھے سخت چکر آنے لگا۔ مجھے اپنا وجود بے جان سا ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ مجھ پر غنودگی غالب آ چکی تھی۔ میری آنکھوں کے ساتھ ساتھ میرا دماغ بھی اندھیروں میں ڈوب چکا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی میں کہاں تھی، لیکن جب میری آنکھ کھلی مجھے لگا میرا پورا وجود درد سے چور ہے۔ دن کی روشنی کمرے میں پھیل چکی تھی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اپنی بند آنکھوں کو کھول سکوں۔ بمشکل میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تھا۔ میرے برابر میں عمار بے خبر سو رہا تھا۔ میں بمشکل اٹھ کر بیٹھی، لیکن جیسے ہی میری نظر سامنے لگے ڈریسنگ کے شیشے پر پڑی، ایک چیخ میرے منہ سے برآمد ہوئی۔ میرے چہرے کو بری طرح سے نوچا گیا تھا، میری گردن کو سگریٹ سے بجھایا گیا تھا۔ بہت گہرا جلے ہوئے کا نشان موجود تھا، جس پر شدت سے جلن ہو رہی تھی۔ میرا بکھرا حلیہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ میری رات ایک درندگی اور صفاکی کی نظر ہوئی ہے۔ میں بمشکل اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے دوبارہ بیڈ پر گرنے لگی تھی کہ میں نے جلدی سے دیوار کا سہارا لیا اور خود کو گرنے سے بچایا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے نہا کر اپنے کپڑے تبدیل کیے اور کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے اپنے شوہر سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک ہی رات میں وہ میرا چہرہ بری طرح سے بگاڑ چکا تھا۔ جو رات میں نے شادی کے نام پر گزاری تھی، ایسا تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے اپنے بابا یاد آنے لگے۔ وہ تو مجھ سے بے تحاشا پیار کرتے تھے
انہوں نے کبھی مجھ سے اونچے لہجے میں بات تک نہیں کی تھی۔ کہتے تھے بچیوں کا دل بہت نازک ہوتا ہے، ذرا سے اونچے لہجے سے ڈر جاتا ہے، وہ سہم جاتی ہیں، ان کے معصوم چہرے مرجھا جاتے ہیں، اسی لیے عورت ذات سے ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرنی چاہیے۔ میرے والد کا رویہ میری والدہ اور بھابھی سے بھی ایسا ہی تھا۔ میرے بھابھی نے بھی میری بھابھی سے حسن سلوک کا ہی معاملہ کیا تھا۔ میں تو ایسے ہی حسین خواب اپنی آنکھوں میں عمار کے لیے بھی سجا کر آئی تھی، لیکن میں سسک اٹھی۔ میں نے اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا، پھر میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور ایک میسج کر دیا۔ اسی وقت عمار کی آنکھ بھی کھل گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ مجھے اس وقت اس کی شکل بھی زہر لگ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آیا، کہنے لگا خود کو آئینے میں تو تم دیکھ ہی چکی ہوگی، یہ سب تمہاری نافرمانی کا انجام ہے۔ آئندہ اگر میری یا میرے گھر والوں کی کسی بات پر انکار کرنے کا سوچا تو اس سے زیادہ برا حشر کروں گا تمہارا۔ میں نے تنفر سے اسے دیکھا تھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ کچھ دیر بعد میرے سسرال کے باہر میرا بھائی اور میرے والد پولیس کے ساتھ کھڑے تھے، کیونکہ میں انہیں واٹس ایپ پر اپنی تصویر بھیج چکی تھی اور ساری بات بھی میسج پر بتا چکی تھی۔ میرا حشر دیکھ کر میرے والد مجھے ساتھ لگائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ عمار اور اس کے والد کو پولیس نے حراست میں لے لیا تھا۔ میری جٹھانی جو 4 سال سے ان کے ظلم و ستم کا شکار تھی، وہ بھی بول اٹھی۔ میرا جیٹھ بھی اس کے ساتھ پیری فقیری کے نام پر ایسی ہی جہالت کرتا تھا، اسے مارتا پیٹتا تھا۔ وہ لوگ جھوٹے پیر بنے ہوئے بیٹھے تھے، لوگوں کے سامنے اپنا روب دبدبہ جمانے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، انہیں مارتے پیٹتے تھے۔ میں واپس اپنے گھر آ چکی تھی، عمار سے خلا بھی لے چکی تھی۔ میرے والد میرے سامنے شرمندہ سے تھے، کہنے لگے مجھ سے کیسے اتنی بڑی بھول ہو گئی، مجھے رشتہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سے تحقیق کروانی چاہیے تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ نیک لوگ ہیں، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ لوگ کیسے کیسے لبادے اوڑھ کر دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مجھے اپنے باپ سے کوئی شکایت نہ تھی، لیکن میں نے بروقت ایک ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ اگر میں وہ سفاکی صرف اس لیے سہ جاتی کہ مجھے ہر حال میں گھر بسانا ہے، تو شاید میں ظلم کرنے والے کو خود پر اور بھی طاقتور بنا دیتی۔ شوہر کی کم تنخواہ پر صبر کر جانا چاہیے، لیکن اس کی جہالت پر ہرگز نہیں۔